مسیح کے فتح منور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مریم شراز کرسٹل لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیزو، آج جس کتابچے کے متعلق ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں، ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہی، لیکن یہ ہماری زندگیوں میں بڑا کام کر سکتا ہے اگر ہم اس کے اندر دی گئی آیاتوں کے اوپر غور فرمائیں تو، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا جو ہے وہ ہم سے اپنے لوگوں کے ذریعے ہی کلام کرتا ہے، جن کو اتنی برکت انہوں نے عطا فرمائی ہے کہ وہ کتابوں کے ذریعے لوگوں کو سکھائیں اور ان سے کلام کریں۔ جس کتابچے کے متعلق ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے خدا کے عظیم وعدے۔ یہاں ایک آیت درج ہے، لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 16 آیت میں خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ یسوع کے پاس ہمیشہ بچوں کے لیے وقت ہوتا تھا۔ بچے یسوع کے پاس آتے اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لے کے آتے تاکہ وہ ان کو برکت دے، اور یسوع مسیح ہمیشہ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو ہمیشہ عزیز رکھا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے صلیب پر جان دے اور اس کی جان کے وسیلہ سے ہم لوگ نجات پائیں۔ اس نے ہمارے لیے جان دی اور ہمارے گناہوں کے بدلے اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ وہ زمین پر اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو خدا کی محبت کا احساس دلائے۔ اس نے زمین پر آ کر خدا کی محبت لوگوں پر ظاہر کی۔ اس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا۔ خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، ہم اس کے وعدوں کو اور اس کی باتوں کو سمجھیں۔ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم اس بات کو جانیں تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ وہ ہمیں بھلاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق رکھتا ہے، وہ ہم پہ اپنے وعدے جو اس نے کیے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک آیت درج ہے، پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 9 آیت، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ آمین۔ اس نے کہا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس نے کہا وہ ہمیشہ ہمارا اچھا دوست رہے گا۔ اس نے کہا وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اس نے کہا وہ آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے اندر رہے گا۔ یسوع نے کہا اگر آپ مر بھی جائیں تو بھی آپ ہمیشہ میرے ساتھ زندہ رہیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کے ساتھ آپ کے دل میں رہے؟ اس کتابچے کی کچھ چیزیں ہم آپ لوگوں کو وائس اوور کے تھرو بتائیں گے۔ کتابچے کا نام خدا کے عظیم وعدے، پبلشڈ بائی ایوری ہوم کرائسٹ۔ عزیزو، صفحہ نمبر 1، خدا نے اپنا وعدہ یسوع مسیح کو دنیا میں بھیج کر پورا کر دیا۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر خدا سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ رومیو 3 باب 23 آیت۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں سکھائے۔ جب وہ زمین پر تھا، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب 9 آیات۔ صفحہ نمبر 3۔ عزیزو، یسوع بچوں کو پیار کرتا ہے۔ یسوع کے پاس بچوں کے لیے ہمیشہ وقت ہوتا تھا اور بچے اس کی قربت میں بہت خوش ہوتے تھے۔
ماں باپ بچوں کو یسوع کے پاس لایا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں برکت دے۔ یسوع نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ لوکا 18:16 آیات۔ یسوع نے صلیب پر جان دے دی۔ بہت سارے لوگ یسوع سے پیار نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے بڑی بے دردی سے صلیب دے دیا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا اور ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر جان دے دی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3:12 آیات۔ عزیزو، صفحہ نمبر 5، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع کے صلیب پر جان دینے سے خدا کے وعدے ختم نہیں ہوئے تھے۔ خدا نے یسوع کو بڑی قدرت سے مردوں میں سے زندہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے یسوع کو دیکھا، اس سے ملے، باتیں کی۔ اس نے موت اور گناہ پر فتح پائی۔ وہ خداوند ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے۔ آپ آج ہی گناہ کرنا چھوڑ دیں اور ایسی زندگی گزاریں جیسی وہ چاہتا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا 10:10 آیات۔ صفحہ نمبر 7، عزیزو، یسوع کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے اور بھی وعدے کیے۔ اس نے کہا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اگرچہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ہمارا اچھا دوست رہے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا بلکہ آپ کے اندر رہے گا۔ تو یسوع نے کہا اگر آپ مر بھی جائیں تو بھی ہمیشہ میرے ساتھ زندہ رہو گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کے ساتھ اور آپ کے دل میں رہے؟ یسوع نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ متی 28:20 آیات۔ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ عبرانیوں 13:5 آیات۔ عزیز و صفحہ نمبر 9 پر دعا کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ پیارے خدا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ یسوع تیرا بیٹا ہے اور میرا خداوند ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ یسوع میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا۔ آج میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع ہمیشہ میرے ساتھ اور اندر ہے۔ پیارے خدا، مجھے ایسا بیٹا بیٹی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میری دعا کو سنا۔ آمین۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہوں نے جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا 1:12 آیات۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ یسوع میں نئی زندگی جئیں۔ اس کتابچہ میں دی گئی آیات کو پڑھنے سے، چرچ جانے سے، جہاں یسوع کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، روزانہ دعا کرنے سے، یسوع سے بات کرنے سے، جو کچھ آپ نے اس کتابچہ سے پڑھا اسے اپنے خاندان، دوستوں کو بتانے کے وسیلہ سے، آپ کی مدد کے وسیلہ سے آپ کا خاندان اور آپ کے دوست یسوع کے پاس آ سکتے ہیں۔ ہمیشہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں اور جو وہ چاہتا ہے اس پر عمل کریں اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔ عزیزو، اس کتابچے کے ذریعے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھائی۔ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے اور اس نے اپنے وعدے کو خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں بھیج کر پورا کر دیا ہے۔ ہمیں اس کے وعدوں پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کتابچے کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔